کوئی بندہ ایک آدھی عقل کی بات کر بھی لے تو اس کا مطلب یہ ظاہر نہیں ہو جاتا کہ وہ بہت عقل مند ہو گیا ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی عقل کی بات غلطی سے ہی ہو گئی ہو, یا شاید کسی بزرگوں نے سمجھا دیا ہو, اس لیے وہ ایک آدھی عقل کی بات کرنے لگ پڑا ہو. آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ مریم بی بی کچھ دنوں سے سیاست سے, یعنی پی ٹی آئی پی ایم ایل این سیاست سے تھوڑی سی باہر تھوڑی دور دور ہمیں نظر آ رہی ہیں. شاید ان کے ابا جی نے انہیں مشورہ دیا ہو کہ پتر یہ کام شہباز شریف کو اور مجھے کرنے دے, تو اچھی بچی بن کے تو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پر توجہ دے. یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جو پی ایم ایل این نے اپنائی ہے. اگر واقعی یہ ان کی ایک انٹینشنل موو ہے تو بالکل مریم بی بی کو ایڈمنسٹریٹو امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, بالکل انہیں کم بولنا چاہیے, کم مداخلت کرنی چاہیے. جب سارے گناہ اپنے سر لینے کے لیے محسن نقوی صاحب ہیں, جب سیدھی گولیاں چلانے کے لیے اپنے مخالفوں پر محسن نقوی صاحب موجود ہیں, اور جب الٹے کام کرنے کے لیے اور الٹے کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور الٹے کاموں کی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اپنا کندھا محسن نقوی صاحب کو پیش کر رہے ہیں اور راولپنڈی والوں کو بھی پیش کر رہے ہیں, تو مریم بی بی کو خام خواہ برا بننے کی اور درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ اپنے والوں بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ نوجوانوں سے ملتی ہیں اور وہاں جا کر وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ, وہ کبھی نوجوانوں کے لیے کسی اسکول کالج میں کوئی اسکالرشپس لے کر جاتی ہیں, کبھی کسی اسکول کالج میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتی ہیں, اور کبھی کہیں لیپ ٹاپس لے کر جاتی ہیں, یا کبھی کہیں لارا دینے جاتی ہیں, آسرا دینے جاتی ہیں, کبھی کہیں کسی قرض اسکیم یا کسی روزگار اسکیم یا کسی انٹرنشپ اسکیم کو لے کر جاتی ہیں. اور ان کا مقصد صرف نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنا اور یوتھ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ یوتھ کو کسی طرح تحریک انصاف سے توڑیں, اور لیپ ٹاپ دے کر یا اسکالرشپ دے کر وہ بچوں کو ساتھ ساتھ یہ تلقین کرنا کبھی نہیں بھولتی کہ بس میری آپ سے صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ لیپ ٹاپس کے بدلے یا اسکالرشپس کے بدلے میرا شکریہ ادا نہ کریں. بندہ پوچھے کیا تھا شکریہ, تسی کہ اپنی جیب جو دے رہے ہو یا رائیونڈ تو پیسے لے آ کے دے رہے ہو, خیر تو آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں, بس صرف اتنا سا کر دیں کہ کوئی آپ کو آگ لگانے کا کہے تو آگ نہ لگائیں, کوئی آپ کو بسیں جلانے کا کہے تو بسیں نہ جلائے, کوئی آپ کو پتھر مارنے اور پیٹرول بم بنانے کا کہے تو ایسا نہ کریں. ظاہر ہے اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ دا واسطہ جو تحریک انصاف دے نال نہ رلنا اور عمران خان کو ووٹ نہ دینا. لیکن مریم بی بی آپ بھول گئی ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ چونکہ کمزور لوگ ہیں اور لڑنے مرنے میں اتنے شیر نہیں ہیں جتنے کہ بلوچ اور پٹھان شیر ہیں, تو پھر وہ نعرے ضرور پسند کرتے ہیں, وہ بڑکیں ضرور پسند کرتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے میں اتنی بڑکوں والی فلمیں نہیں بنی جتنی پنجاب میں بنی ہیں, جتنی سلطان رائی ٹائپ کردار, مصطفیٰ قریشی ٹائپ کردار, شان ٹائپ کردار پنجاب کے لوگوں کو پسند ہیں, اتنے دنیا میں کسی علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں کا کلچر ہی یہ ہے کہ ڈھول بجاؤ, نعرے لگاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ. جب لڑنے کا وقت آئے تو دبک کے اپنے گھر میں چلے جاؤ, بندوق کا مقابلہ نہ کرو, بندوق کے سامنے سرنڈر کر دو, لیکن نعرے ضرور لگاؤ, بڑکیں ضرور مارو. اور جو لوگ نعرے اور بڑکیں مارتے ہیں پنجاب کے لوگ روایتی طور پر اسے پسند کرتے ہیں. ہم یہاں سکھ راج کی ایک تاریخ دیکھ چکے ہیں, یہ وہی لوگ تھے جو صرف بڑکیں مارتے تھے. جس نے بھی بڑک ماری پنجاب کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو پسند کرتے رہے, اس کو پروموٹ کرتے رہے, چاہے وہ کوئی حکمران ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, اور چاہے وہ کوئی فلمی اداکار ہو. آپ کے ابا جی نے ووٹ کو عزت دو کی بڑک ماری تھی اور پورا پنجاب جی ٹی روڈ پر نواز شریف کے گرد اکٹھا ہو گیا. پھر آپ کے ابا جی کو یاد آیا کہ نہیں, ووٹ تو کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے, اب آج سے ہم بوٹ کی عزت شروع کرتے ہیں, یعنی دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہو گیا اور آپ کو مفاہمت یاد آ گئی. آپ کو سمجھ آئی کہ ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی, یعنی کہ گٹے گوڈے پکڑنے پڑیں گے اہل قوت کے. آپ نے پورے خاندان نے چمچہ گیری شروع کر دی اور آپ سلیکٹ ہو کر اقتدار میں آ گئے. آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تیاگ دیا, لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. کسی پرفارمنس کی بنیاد پر لوگ نواز شریف کے گرد اکٹھے نہیں ہوئے تھے. بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف نے پرفارم نہیں کیا یا نواز شریف نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. ہمیں یاد ہے موٹر وے, میٹرو, یہ ہمیں یاد ہو گیا ہے, زبانی یاد ہو گیا ہے, موٹر وے, میٹرو اور لیپ ٹاپس, بس اتنا ہی ہے نا نون لیگ کا کردار. اللہ خیر صدا, یہ ہمیں انگلیوں پر یاد ہے. رات کو سوتے وقت بھی ہمیں نیند میں بھی یاد ہوتا ہے کہ نون لیگ نے پنجاب کے لوگوں پر یہ احسان کیے ہیں.
خیر، لیکن آپ لوگوں نے جب نعرہ لگایا تھا، جب بڑک ماری تھی، تو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا آپ خود سوچیں، ایک طرف آپ کے چچا ہیں جو سچ مچ کام کرتے ہیں، اچھے کام کریں یا برے کریں، کرتے تو ہیں نا۔ ایک طرف آپ کے ابا ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، سچ تو ہے نا، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن نعرے لگاتے ہیں، بیانیاں بنانے کے وہ ماہر ہیں، اور چونکہ وہ بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں لہٰذا ہمیشہ سے ووٹر نواز شریف کے گرد اکٹھا ہوتا ہے، اور جب شہباز شریف کسی جلوس کو لیڈ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر علامہ اقبال ایئرپورٹ پر نہیں پہنچتا، داتا دربار سے نکلتا ہے اور مال روڈ پر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ تو گئی ہوں گی۔ تو اسی لیے تنگ آ کر تو نواز شریف نے آپ کو سیاست میں لانچ کیا، کیونکہ آپ سیاست کرنا جانتی ہیں، آپ کراؤڈ پولر ہیں، اپنے ابا کی طرح آپ بیانیاں بنانا جانتی ہیں، آپ ججوں اور جرنیلوں کے خلاف جلسوں میں نعرے لگانا اور لگوانا جانتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے آپ کے چچا کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا آج بھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں سیاست میں آپ سے کہیں سینئر ہونے کے باوجود کراؤڈ پولر نہیں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے باوجود آج شہباز شریف اگر سڑک پہ نکلتے ہیں تو ان کے گرد کوئی بندہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور آپ جب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بھی تھیں تب بھی جب آپ سڑک پر آتی تھیں تو آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کراؤڈ پولر ہیں، کیونکہ آپ نعرے لگانا جانتی ہیں، کیونکہ آپ بھی اپنے ابا کی طرح بیانیاں بنانا جانتی ہیں۔ جاننا ایک بات ہے اور اپنے علم کو پریکٹس کرنا دوسری بات ہے۔ جب آپ نے اور آپ کے ابا نے اپنے علم کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے آپ کے گرد جمع ہونا چھوڑ دیا۔ آپ کے چچا ہمیشہ سے اچھا پرفارم کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ بیانیاں بنانا نہیں جانتے تھے، اس لیے شہباز شریف کا ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ آج بھی نواز شریف کے نام پر ووٹ دیتا ہے، حالانکہ نون لیگ میں جتنا کام شہباز شریف نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود ووٹ صرف نواز شریف کے نام پر پڑتا ہے، کیونکہ بیانیاں بنانا نواز شریف کو آتا ہے یا نواز شریف کی بیٹی کو آتا ہے۔ مگر آپ دونوں باپ بیٹی آج کل بیانیاں نہیں بنا رہے، آج کل آپ لوگ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ جب آپ نے بیانیاں بنانا چھوڑ دیا تو عمران خان میدان میں آ گیا، اس نے کہا غلامی نامنظور، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اس نے نعرہ لگایا امریکہ کی غلامی نامنظور، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، لوگوں کو 75 سال کا غصہ ہے امریکہ پر، لہٰذا لوگ عمران خان کے نعرے کے گرد جمع ہو گئے۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان کا نعرہ سچا ہے یا جھوٹا، اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد کا طلبگار ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان نے نعرہ لگایا اور عمران خان اس نعرے پر قائم ہے۔ قائم ہونے کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد مانگ رہا ہے، قائم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے اور ابھی تک لندن نہیں بھاگا، ابھی تک ترکی نہیں بھاگا، ابھی تک سعودی عرب نہیں بھاگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ عمران خان کی منتیں کر کر کے تھک چکے ہیں کہ لندن بھاگ جاؤ، دبئی بھاگ جاؤ، سعودی عرب بھاگ جاؤ، بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جاؤ، چلو کہیں نہیں جاتے ہو تو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں چلے جاؤ، اور عمران خان نے آپ کے ہر بھاگ جانے کے مطالبے کو رد کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نعرے اور اپنی بڑک کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو لوگ بڑکے مارتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں پنجاب کا ووٹر اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بچوں کو لاکھ لیپ ٹاپس دیں، لاکھ اسکالرشپس دیں، جب تک آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے گرد کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ بچوں کو لاکھ سمجھائیں کہ بسیں نہ جلاؤ اور ٹائر نہ جلاؤ، لیکن جو لوگ گھر سے بھوکے ہوں گے، جو لوگ گھر سے بھوکے ننگے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ روٹی ہوتی ہے، نہ کپڑا ہوتا ہے، نہ مکان ہوتا ہے، جب کبھی کوئی عمران خان یا نواز شریف کوئی غلامی نامنظور یا ووٹ کو عزت دو ٹائپ نعرہ لگا کر میدان میں نکلتا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہونے کا تاثر دیتا ہے، تو وہ لوگ جو ظلم کے ستائے ہوتے ہیں، جو اپنے دکھوں سے تنگ ہوتے ہیں، وہ اس نعرے لگانے والے کو مسیحا جان کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ لوگ اپنے دکھوں اور اپنے دردوں اور اپنی تکلیفوں اور اس مہنگائی سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، وہ لیڈر نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی لیڈر ان کو نعرے لگا کر بتاتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے دکھوں کا مداوع کرواؤں گا، تو لوگ خاموشی سے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے اس کا نام اعتزاز احسن ہی کیوں نہ ہو، جو عدل کے ایوانوں میں عصری منصف آئیں گے کا نعرہ لگا کر آ گیا تھا۔ تو آپ نعرہ لگائیں گے اور تو لوگ آپ کے گرد جمع ہوں گے، خالی بیانیاں بنانے سے، خالی پرفارم کرنے سے اور خالی لوگوں کو کہنے سے کہ لیپ ٹاپ لے لو اور بدلے میں عمران خان کو ووٹ نہ دینا، اس طرح سے کوئی آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا۔